Taj and Oberoi, he went to such place where there was nothing. Nothing compared with that. Now I don't say nothing means nothing. Compared with Taj, Oberoi and Nariman House, this was nothing. And all three together, I mean, it is beyond my comprehension, let me tell you honestly. Because any person who is just, any person who really is speaking or delving the truth, I mean, going to the roots of it. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ بیان سن رہے تھے اے آر انتولے صاحب کا. یہ جو منسٹر ہیں ہندوستان کی مائنورٹیز افیئرز کے, انہوں نے لوک سبھا کے اندر بیان دیا. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہیمنت کرکرے جو دہشت گردی کا اسکواڈ لیڈ کر رہے تھے, اینٹی ٹیررزم اسکواڈ لیڈ کر رہے تھے, جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا وہ کیس جس کے اندر ہندوستان کے آرمی کے سرونگ کرنل اور رائٹ ونگ ہندو فنڈامنٹلسٹ پارٹیز کا ہاتھ تھا ہندوستان کے اندر دہشت گردی کرنے میں, ان کی ہلاکت کے بارے میں انہوں نے سوال اٹھایا. اس کے بعد لوک سبھا کے اندر ہنگامہ مچ گیا. ہندوستان کے اندر اس قسم کی بات کرنا, اس قسم کے ماحول میں یقیناً کوئی بہت ہی بڑا شک ہوگا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہم آج کے پروگرام کے توسط یہ ڈیبیٹ ریز کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہندوستان باوجود اس حساس نوعیت کے معاملے کے وہاں کے سیاستدان ان ایشوز کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان جس کے اوپر اتنے الزامات لگ چکے ہیں, جو شدید دباؤ کا شکار ہے, وہاں پر بمبے بلاسٹ کے بعد ڈیبیٹ یک طرفہ کیوں نظر آئی ہے؟ ہم اتنا پیچھے کی طرف کیوں چلے گئے ہیں کہ یہ سوال جو ہمیں اٹھانے چاہیے اور ہندوستان کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں اس کو ہم ریپیٹ کرنے سے بھی کتراتے ہیں. میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اپنے گیسٹ کو خوش آمدید کہہ کے. مختوم جاوید ہاشمی صاحب جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے علاوہ منصور حسن خان صاحب جو ایڈوکیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے, وہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ڈان کے اندر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کے اندر ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم نے کنفیشن کیا ہے وداؤٹ ایکچولی ہیونگ اینی گلٹ. منصور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ نوابزادہ ملک خان صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تاکہ ہم ان سے بھی چند ایک سوال کر پائیں, بالخصوص آج جو پاکستان کی طرف سے نوٹ ہینڈ اوور کیا گیا ہے ہندوستان کے ہائی کمشنر کو. 12 اور 13 تاریخ کو پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی ہوئی تھی اس کے اوپر باقاعدہ نوٹ ہینڈ اوور کیا گیا ہے, تو ہم نوابزادہ صاحب سے ہی بات کریں گے. لیٹ می اسٹارٹ ود یو جاوید صاحب, یہ فرمائیے گا کہ عموماً اپوزیشنز جو ہیں وہ موقع تلاش کرتی ہیں کہ متبادل حکومت کی صورت میں وہ سامنے آئے, اور اگر حکومت کی طرف سے بمبے بلاسٹ کے بعد کوئی رسپانس اتنا ہارٹننگ نہیں تھا تو اپوزیشن بھی بالکل منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھی تھی اور زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے. یہ جو ایٹماسفیئر آف فیئر ہے اپوزیشن پہ جو طاری ہوا ہے کہ ہم وہ نکات جو ہندوستان میں اٹھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات نہیں کریں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ تھینک یو طلعت. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے ذہن میں واقعی ایک فیئر یہ موجود ہے کہ جب ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ریاکشن دینے میں اس فیئر جو ایک جیلوں کا یا دوسروں سے ہٹ کے بڑا کلیئر بات کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. اب جمہوریت آئی ہے تو اپوزیشن اگر اتنی شدت سے شروع سے ہی تابڑ توڑ حملے کرتی اس حکومت پر تو یہ سمجھا جاتا کہ ایک ایسی حکومت جو ابھی آغاز کر رہی ہے اپنا, اس کو اپوزیشن نے آڑے ہاتھوں لیا ہے. اس لیے ایک کانشیس ڈیسیژن تھا کہ ہم ان سے مل کر بیٹھیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا رد عمل یہ کیوں اتنا سلو ہے, اور یہ ایک طریقے سے جو ان کا سلو ریسپانس ہے یہ اس کو ہونا کسی صورت میں نہیں چاہیے تھا, اور اپوزیشن کا بھی جو سلو ریسپانس ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ایگری ود یو, لیکن بنیادی طور پر یہی کوشش کی جاتی حکومت کے پاس پورے وسائل ہیں اور وہ حقائق سامنے لائیں گے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہماری حکومت نے جو میسج کنوے کیا آغاز میں ہی وہ یہ تھا, وہ ڈیفینسو ہو گئے.
ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کا شاید ہاتھ نہ ہو اس میں، تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی خاموش ہونا پڑا. اب دیکھیں اس سے کہ رسپانس کتنا سلو ہے. 12 اور 13 کو ایئر سپیس کی وائلیشن ہوتی ہے اور آج ہم ان کو نوٹ پکڑا رہے ہیں، اور کہ ہم نے پہلے اس کو اسٹڈی کیا، اور اس کے اندر بھی مجھے ایک منسٹر نے یہ بات بھی کی کہ ہم تو اس بات پہ بھی خوف زدہ ہیں کہ اگر پروٹیسٹ لانچ کریں تو اس کے اوپر انڈیا کا ریئیکشن کوئی بہت ہارش نہ ہو. تو اگر اتنی احتیاطوں کے ساتھ وہ چلیں گے تو پھر جو آفینسو لانچ کیا ہے انڈیا نے ممبئی کی صورت میں، اس کے جواب میں خود اب انڈین پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑا ریئیکشن پیدا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا ایز اے ہول اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ قومی ترجمانی سے جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ کم ہوا ہے، اور اس میں ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آتی ہے اپوزیشن پہ بھی کہ ہم نے اتنی شدت سے اس بات کو نہیں اٹھایا. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں، وہ تو حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کا معاملہ آپ چھوڑ بھی اگر دیں، اور یقیناً ایک احتیاط کا عنصر ہونا چاہیے تھا، یہ ایک قومی ایشو تھا، قومی سلامتی اس کے اندر انوالو تھی، اور اپوزیشن نے تدبر کا تحمل کا مظاہرہ کیا، جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے، جن میں سے چند ایک جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے آرٹیکولیٹ کیے گئے، جو ڈیبیٹ اس تمام معاملے کے اوپر ہونی چاہیے تھی، وہ ڈیبیٹ بھی ہم نے نہیں کی. یعنی اپوزیشن کی طرف سے حکومت کی تنقید کرنا ہونا وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شاید اچھا کام تھا اس وقت کے لحاظ سے، لیکن یہ جو ایشوز ریز کرنے چاہیے تھے کہ جناب کوئی دن نہیں گزرتا کہ دنیا بھر سے جو ہے وہ وزٹر یہاں پر آ رہے ہیں، اور ہر وزٹر جو ہے وہ ایک پیغام لے کے آ رہا ہے جی کہ آپ یو کمپلائی، مطلب کمپلائنس سیکھ کر رہے ہیں. کم از کم اس کے اوپر ہی اپوزیشن اگر کوئی سٹینس لیتی تو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر لوگوں کی جذبات کی نمائندگی کرنے کی جان ہے. طلعت اس میں بھی ایک یہ میں کنفیس کروں گا کہ ہماری یہاں کی جو اپوزیشن بھی ہے یہ اتنا زیادہ ویسٹرن ورلڈ سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے قومی ایشو پر کوئی جتنے یہ آ رہے ہیں ہارے ہوئے جن کو ان کی اپنی قوم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، وہ مکین ہو، وہ کیری ہو، ان کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ہمیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ہر ہارا ہوا ان کا آدمی آ کے اور براؤن جو ہے وہ اور طریقے سے دھمکیاں دیتا ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہم سب کی تھی اس میں کچھ کمی ضرور رہی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا یہ کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ رہی ہے، چینلز کے اوپر بھی میڈیا نے بہت ہمت کے ساتھ کام کو آگے بڑھایا ہے، اور میڈیا کو میں بالکل میں کہتا ہوں کہ سلوٹ کرتا ہوں. لیکن جو اپوزیشن نے ایشوز تھے اس کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا، ڈسکشنز کے اندر بھی اٹھایا، گورنمنٹ کو باور بھی کرایا کہ آپ کا جو جس طریقے سے آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں یہ اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی وہ میچیورٹی کا لیول بھی نہیں آ رہا اور وہ رسپانسبلٹی کا لیول بھی نہیں آ رہا. ایز اے ٹیم آپ کے پاس دو فارن منسٹر ہیں، لیکن آپ کا اس طریقے سے ریئیکٹ کرنے سے ہمارا کیس جو ہے وہ کیس انہرڈ جا رہا ہے، اور بائی ڈیفالٹ ہم لوز کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ، یو این او کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. یہ باتیں ہم ریز کرتے رہے، لیکن کی ہم نے اس طریقے سے ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس حکومت کو انڈیا میں وہ پارلیمنٹ میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ سٹرانگ ہے، وہ بتا رہے ہیں حقائق کہ ہم نے یہاں پہ یہ زیادتیاں ہو گئی ہیں. اب ہم نے بھی جو حقائق آتے جا رہے ہیں یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان کا مقدمہ زیادہ واضح طور پر دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے. اس کے اوپر یقیناً میں کہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اس طریقے سے پوری نہیں کی. اپوزیشن نے احتیاط ضرور کی لیکن ذمہ داری سے ہم نے پیچھا جان نہیں چھڑائی. اس کے اوپر ہمارا سٹینڈ واضح تھا اور موقف قومی موقف کے مطابق وہی تھا جو ہونا چاہیے تھا. منصور صاحب ابھی جاوید ہاشمی صاحب کو آپ سن رہے تھے، انہوں نے پاکستان کے مقدمے کا ذکر کیا. جس آرٹیکل کا میں نے حوالہ دیا اس میں تو آپ نے یہ لکھ دیا ڈان میں کہ پاکستان نے کنفیس کر لیا وداؤٹ گلٹ. ذرا اپنی اسیسمنٹ دیجیے گا جو پاکستان کی حکومت کا ریسپانس رہا ہے